اور مجھے کہا کہ کل کو میں تمہیں قریب ہی موجود کسی بزرگ کے پاس لے جاؤں گا۔ آج رات تم چھوٹی بہن کے ساتھ سو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات میں اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ سوئی۔ دیکھے جانے کا احساس تو رہا مگر اس سے زیادہ کچھ نہ ہوا اور رات گزر گئی۔ صبح ناشتے کے بعد میں نے دوست سے کہا کہ چلو مجھے وہاں لے چلو، تو اس نے کہا کہ چلو ہم اس کے گاؤں کے ساتھ واقع ایک دوسرے گاؤں میں چلتے ہیں۔ میرے خیال میں وہاں اس نے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی، کیونکہ کافی لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہمیں پہلے اندر جانے دیا گیا، یا کوئی اور وجہ رہی ہوگی۔ اندر ایک بزرگ کوئی 50 سال کے قریب عمر سے ہوگی، سفید کالی داڑھی، لمبے بال، بیٹھا ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے سارا حال جلدی جلدی بیان کر دیا، جس کے بعد اس بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے تھے میرے سر اور کندھوں پر وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک کوئی چیز مجھ سے الگ ہو کر دیوار میں سما گئی اور دیوار پر ایک سایہ نظر آنے لگا، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت غضبناک ہے۔ اس وقت بزرگ نے اس کو کہا کہ کیوں اس لڑکی کو پریشان کر رہے ہو؟ سایہ سے آواز آئی کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تم جتنا علم رکھتے ہو اس سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ یہ جو تم نے سوانگ رچایا ہوا ہے 1 منٹ میں ختم کر دوں گا اور تمہیں ننگا کر کے سارے گاؤں کے سامنے کھڑا کر دوں گا، اور جو تم اس گاؤں کی عورتوں کے ساتھ کر چکے ہو سب کو بتا دوں گا۔ بہن نے اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ گھبرا گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ میرے دوست نے جب یہ سب سنا تو اس نے اس بزرگ کو گریبان سے پکڑ لیا اور 2-3 تھپڑ مارے، مگر میں نے کہا کہ چھوڑو ہم چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم باہر نکلنے لگے سایہ نے کہا میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جاؤ جہاں مرضی چلی جاؤ، ہر ہفتہ کے 2 دن بعد میرے ہوں گے، میں آیا کروں گا، خوب سج سنور کے رہا کرو میرے لیے۔ میرا خوف سے برا حال تھا، میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میرے دوست نے مجھے پکڑا اور باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے دوست سے کہا کہ مجھے لاہور میری والدہ کے پاس چھوڑ دو۔ دوست بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بھی سوچا اس وقت یہی بہتر ہے کہ مجھے میری والدہ کے پاس چھوڑ آئے۔ خیر گھر سے کپڑوں کا بیگ لیا اور لاہور کی طرف نکل پڑے۔ میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، میرے لہجے سے ہی سمجھ گئی کہ میں پریشان ہوں۔ والدہ نے بتایا کہ وہ وہاں ہی ہیں اپنی بہن کے گھر۔ میں نے دوست کو ایڈریس بتایا اور اس نے مجھے مطلوبہ جگہ ڈراپ کر دیا۔ میں نے اپنی والدہ کو سب بتایا، انہوں نے اپنی بہن کو سب پریشان ہو گئے۔ خالہ کی ساس نے بتایا کہ یہاں قریب ہی ایک بندہ ہے جو کالا علم رکھتا ہے مگر جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم فوراً اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں بار بار میرے دماغ میں ایک ہی جملہ گھوم رہا تھا کہ تم مت جاؤ وہاں، مگر میں چلتی رہی۔ 2 گلیاں دور اس بندے کا گھر تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا، ہمیں دیکھ کر رک گیا اور مسئلہ سننے کے بعد اس نے ہمیں اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے پیچھے ہی وہ بھی اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو جیسے کسی نے اس کو ہوا میں اچھال دیا اور ہمارے اوپر سے اڑتا ہوا آ کر ہمارے سامنے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر تو جیسے کوئی باقاعدہ اسے مارنے لگا، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی لاتیں مار رہا ہو اور کبھی تھپڑوں کی آواز آنے لگی۔ ہم فوراً وہاں سے واپس پلٹے اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ لوگ بھی حیران تھے ہمیں دیکھ کر کہ ان عورتوں کو کیا ہوا ہے، ایسے گلیوں میں بھاگ رہی ہیں۔ ہم نے گھر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ گھر پہنچتے ہی میری والدہ اور خالہ ساس جو کافی ایج تھی مگر وہ بھی ہمارے ساتھ بھاگ کر ہی آ رہی تھی، چارپائی پر گر گئی۔ خالہ کی بیٹیوں نے فوراً پانی دیا ہمیں۔ امی ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ دیوار پر ایک کالا سیاہ بلّا نظر آیا۔
میں نے اپنی زندگی میں اتنا موٹا بلا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اللہ معاف کرے، آج بھی سوچتی ہوں تو خوف سے دل کانپنے لگتا ہے۔ اتنی سرخ تھی اور لگتا تھا کہ ان میں آگ جل رہی ہے۔ آنکھیں مجھے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں جیسے الفاظ ٹائپ ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم بھی مجھے پسند کرو، اور ان بابوں اور عاملوں کے چکروں میں نہ پڑو۔ ان سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ ایک کا حال تم وہاں دیکھ کے آئی ہو اور ایک کا حشر یہاں دیکھ لیا۔ ابھی بھی نصیحت حاصل نہیں ہوئی تمہیں؟ مجھے تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی نے جوتا مارا جو سیدھا جا کے اس بلے کی کمر پہ لگا۔ جوتا لگتے ہی اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں خالہ کی بیٹی کی نظروں سے ملی، خالہ کی بیٹی نے تڑپنا شروع کر دیا، آنکھوں کو پکڑ کر، اور ایک اونچی آواز میں رونے لگی۔ میرے ذہن میں پھر سے ٹائپنگ ہونا شروع ہو گئی۔ تمہارے اور میرے درمیان اگر کوئی آیا تو اسے ایسے ہی سزا ملے گی۔ میں نے کہا کہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ تمہیں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، اسے معاف کر دو۔ اس کا کہا جو سزا دے دی وہ دے دی، ہاں اس کی سزا مختصر کر دیتا ہوں، صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بلا دیوار سے دوسری طرف اتر گیا۔ وہ دن اور آج کا دن، ہم کئی عاملوں بزرگوں کے پاس گئے۔ بہت سے عامل تو اس کی دھمکیوں سے ہی ڈر گئے اور کچھ نے نقصان اٹھایا۔ اس دوران میں لندن بھی واپس آ گئی، وہاں بھی چرچوں میں گئی، جن اتارنے والوں سے ملی، مگر وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آیا۔ پھر میں اب 2 سال سے یہاں ہی ہوں اور کئی بزرگوں کے پاس گئی مگر کچھ بھی نہیں بنا۔ اس دوران وہ باقاعدگی سے ہفتے میں 2 دن میرے پاس آتا ہے، مجھے استعمال کرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے مجھے نکاح کا کہا ہے مگر میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے استعمال کرنے کے بعد میری حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے میں صدیوں کی مریض ہوں اور میرے بدن میں خون بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب میں تھک گئی ہوں، میں اب اور اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ کسی نے مجھے آپ کے استاد محترم کا بتایا۔ ہم ان کے پاس گئے تو وہ بہت بیمار ہیں۔ پھر ان کے ایک مریض نے کہا کہ ان کا ایک شاگرد ہے، آپ سے مل لیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کچھ مدد کر سکے۔ پھر اس کے کہنے پر ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ جب وہ اپنی رودات سنا رہی تھی تو استاد محترم نے اس سے کچھ سوالات پوچھنے کے بعد اسے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک نقش دیا تھا جو اس وقت پہنا ہوا تھا۔ جیسے ہی نقش پہنایا گیا، اس نے بتایا کہ میرا وجود ہلکا پھلکا ہو گیا۔ استاد محترم نے انہیں دوبارہ 1 ہفتے بعد آنے کا کہا۔ 3 دن بعد کا واقعہ ہے کہ میں اور استاد محترم بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ یکایک کمرے میں ٹھنڈک کا احساس بڑھ گیا۔ میں چونک گیا مگر استاد محترم ویسے ہی بیٹھے رہے اور کہنے لگے، مجھے یقین تھا جب تم اس کے پاس نہ جا سکو گے تو ضرور میرے ہی پاس آؤ گے۔